جی السلام علیکم۔ جڑواں ڈرامے کی جڑواں ریویو دینے کے لیے آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں بھی 2 ہی ایپیسوڈ کا ریویو دوں گی، 10 اور 11 کا۔ میں کیونکہ چاہ رہی ہوں کہ ایپیسوڈ 12 آ چکی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلوں۔ اس کے اندر بہت ساری اس ڈرامے میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی کتنے پوائنٹس ہیں جو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال ہم جیسے جیسے میرے سامنے سینز آتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ ہم نے دیکھا دونوں بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے اور دونوں کو نہیں یہ پتہ کہ یہ دونوں واقعی بہنیں ہیں، لیکن زارا کیونکہ سمجھدار ہے اور زارا کو تجسس بھی تھا اپنے گھر کے بارے میں جاننے کے لیے، تو وہ کچھ اس طرح کے شپنج میں ہے کہ اس کو کچھ اس طرح کا ہے کہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ اپنے نانا سے پوچھتی ہے کہ کیا میری کوئی بہن بھی تھی، تو اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جو مدر ہے وہ بھی کچھ پریشان سی ہیں اس کے لیے، اور ہم اپنی بیٹی جو ہے سارا اس کو بہت یاد کرتی رہتی ہیں، اور خواب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ اس طرح سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسیشن یہ لے لیتی ہے وہ بھی اپنی بہن کے کہنے پر، کیونکہ اس کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن زارا میں ہم نے دیکھا ہے وہ بریو ہے، وہ اپنی بہن کو سکھاتی ہے کہ تمہارے پاس صرف یادیں رہ جائیں گی اپنی فادر کی، کیا تم یہ چاہتی ہو؟ تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لے لیتی ہے اور اس کے فادر کی سرجری ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے نانا ہیں زارا وغیرہ کے، وہ مظہر جو پیشنٹ ہے اس کو ملنے کے لیے روم تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عادل کو ہم نے آن اینڈ آف سارے ڈراموں میں اب تک دیکھا ہے کہ وہ اس سے پیار تو نہیں کرتا لیکن اس کی فکر کرتا ہے، کیونکہ شاید اس کے کہیں نہ کہیں اس کے انر میں یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ فکر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا اس کا خیال رکھتا ہے، کبھی اسے کھانے کا بھی پوچھ لیتا ہے، اس کو حیدرآباد بھی چھوڑنے کے لیے گیا تھا، پھر لینے کے لیے بھی گیا تھا، تو بہرحال اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نانا ہے وہ بہت پریشان ہے، اور ہاسپٹل میں ان کو لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ مظہر بھی ہے جو کہ ان کا داماد ہے، تو بہرحال اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماضی کی کچھ باتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں، جس سے انہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی جو ایک نواسی تھی وہ پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، انہیں یہی بتایا جاتا ہے، اور ان کی ملاقات آبویسلی ہوتی تو فرحت سے، اور ساری جو گیم ہے اسی عورت نے تو کروائی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیر عافیت کے ساتھ گھر آ جاتے ہیں، تو سب یہی اس کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ آپریشن ہونا چاہیے، لیکن پھر اس کے فادر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور عادل تو کرتا ہی اس کو اپریشیٹ ہے، اور اس کی مدد بھی کرتی ہیں۔ تو بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ کے دل میں تھوڑی سی بیٹی کے لیے جگہ ہے، بڑے پیار محبت کے ساتھ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، اور وہ بہت سرپرائز ہوتی ہے کہ میرے والد صاحب مجھ سے کتنی پیار سے کیسے بات کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا وہ جب دعا کر رہی ہوتی ہے، نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، تو شکر بھی ادا کر رہی ہوتی ہے، اور لیکن یہ بات بڑی عجیب ہوتی ہے کہ وہ اسے یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے ہاسپٹل میں تمہاری بات سنی ہوتی ہے، فرحت سے کہتے ہیں جو ان کی بہن ہے، اور وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے اس کی فوراً شادی کرنی چاہیے۔ ممکن ہے شاید وہ یہ سوچتے ہوں کہ گھر میں کوئی بھی مخلص نہیں ہے، اس کی پھپھو بھی نہیں ہے میری بیٹی کے لیے، تو اگر کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو کم از کم میں اس کی شادی تو کر دوں۔ اور دوسری طرف ظاہر ہم دیکھتے ہیں زارا اور ان کی فیملی کو بھی دیکھتے ہیں، جہاں اس کی امی ہے، اس کی ایک مامی ہے، ماموں ہے، کزن ہے، اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اس چیز میں لگی ہوئی ہے کہ وہ کیسے دوبارہ سے اب کراچی جائے گی، اور وہ اپنے کزن سے کہتی بھی ہے، جس کی وجہ سے اسے وہ منع بھی کرتا ہے کہ نہیں تم نے نہیں جانا، اور وہ کہتی ہے کہ تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جانا ہے۔ اب اس کو یہ ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کلو شاید مل گیا ہے تو میں جاؤں اور جا کے دیکھوں اور اس چیز کو بھی ویریفائی کروں جو اس کے ذہن میں خیال آیا ہے، اور اب ان کی دوستی ہو گئی ہے، مطلب انہوں نے کانٹیکٹ نمبرز بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیے، یہ امپورٹنٹ بات۔ مزید اس ڈرامے میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فادر کہتا ہے کہ تم نے شادی کرنی ہے، اور وہ اپنے فادر سے چاہتی ہے کہ میں بات کروں، لیکن وہ ڈری ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ نہیں بات کر سکتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس کی پھپھو اور اس کی جو کزن ہے وہ آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، تو اسے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈراماٹائز کرتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑی سن رہی ہے، اس لیے اس کو اتنا ڈراتے ہیں کہ اس کو ہوتا ہے کہ میرے فادر کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور مجھے بھی نقصان پہنچائیں گے، میری ماما کو بھی، اور مجھے سوسائڈ کرنے پہ کر دیں گے مجبور، اور زبردستی میری اسے شادی کر دیں گے، تو وہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کیونکہ وہ ایک خوفزدہ سی بچی ہے، تو وہ ڈری ہوئی ہے، تو اس لیے پھر وہ اتنا ڈرتی ہے کہ وہ گھر سے نکل جاتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتی کہ آگے جا کے کیا ہوگا۔ وہی بات ہے نا، جو کمزور انسان ہوتا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے، گھر کے اندر تو پھر بھی محفوظ ہے، گھر سے باہر سے تو اور بھی بڑے خطرے ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہی۔ اور ایک پھپھو اور جو اس کی کزن رکشی ہے، ان کے پھیلائے ہوئے جو ڈرامہ ہوتا ہے اس میں وہ آ جاتی ہے، اور وہ گھر سے نکل جاتی ہے، گھر سے نکلتی ہے تو یہ تو ہیں ہی برے لوگ،
وہ پھیلا دیتے ہیں کہ وہ جی پھر ایک لڑکے کے ساتھ نکل گئی ہے، فرضی نام بھی بنا لیتے ہیں سب کچھ. ہم نے دیکھا یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر کچھ کر دیتے ہیں. ماں کو یقین نہیں آتا ماں نے پالا ہے، لیکن وہی بات ہے پھر ماں کو سننی پڑتی ہے. اچھا ہم نے دیکھا جب وہ لڑکی باتیں ان کی سنی ہوتی ہے اس کے پاس دوپٹہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس کے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا. رائٹر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ ڈائریکٹر کہ وہ جی تیزی سے نکلی ہے، اوسان اس کے خط ہیں اس لیے، لیکن دوپٹہ تو بہرحال اس کے پاس تھا. اور جو ماما ہیں دکھا رہے ہیں جو اس کی اپنی اصلی ماما ہے شازیہ، وہ اپنی بیٹی کو یاد کر رہی ہیں، دکھا رہے ہیں کہ وہ تھوڑی اپسیٹ ہیں، ادھر بیٹی پریشان ہے ادھر وہ پریشان ہے. بہرحال عادل کو وہ تھوڑی سی سرچنگ کے بعد وہ مل جاتی ہے. اور یہاں پہ جو بہت بڑا بلنڈر انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹر کی بہت بڑی غلطی ہے، وہ یہ کہ وہ اس لڑکی کو ایک جوان لڑکی کو کیسے وہ جانے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ بھئی ایک گاڑی میں بٹھا دینا کافی نہیں ہوتا، نہ تم نے گھر کا ایڈریس پوچھا ہے، نہ تم نے لڑکی کے بارے میں پوچھا ہے کس دوست کے پاس جاؤ گی، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا کون سا فون نمبر ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ اتنی پریشان ہے، اس کے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہے، اسے لا کے دوپٹہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس تو کوئی ہینڈ بیگ بھی نہیں ہے، اس کا فون نہیں ہے اس کے پاس ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. کیسے ایک جوان لڑکی کو اس طریقے سے وہ جانے دے دیتا ہے؟ اور پھر وہ رات کے وقت جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ صبح جب بہت زیادہ صبح پھیل چکی ہوتی ہے اس ٹائم وہ پہنچتی ہے. تو یہ بھی ڈائریکٹر کی غلطی ہے، ٹھیک ہے. اور اب اس لڑکی نے اپنا فون بھی غلطی سے اپنے گھر میں چھوڑ دیا، چلیں وہ تو جلدی جلدی میں گئی ہے. اب جو اس کی کزن ہے وہ تو ہے ہی ایک فسادن عورت ہے، تو وہ جی اس کو فون اس کا مل جاتا ہے، وہ اس کے فون کو پیٹرن ڈھونڈ سے اس کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے، فائنلی وہ پہنچ جاتی ہے، اس کا فون کھل جاتا ہے. دکھاتے ہیں جب آپ کو پتہ لگتا ہے میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، تو اس کو تو یہی بتایا گیا کہ ایک لڑکے یہ تو سوچتا ہے ہاں میری بیٹی بھاگی کیونکہ اس کی ماں نے بھی اسے بھاگ کے شادی کی تھی، تو اس لیے سوچتا ہے. اور پھر دکھاتے ہیں وہ ہاسپٹل میں طبیعت بہرحال بہتر ہوتی ہے، ایسے بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور نارمل بات ہوتی ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جلدی ہی گھر واپس آ جاتا ہے. پیچھے جو اس کی بھانجی ہیں بہت غلط باتیں کرتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں اور ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمارے ماموں سلامت واپس آئیں گے. ماں بیٹیاں مل کے چاہتی ہیں کہ یہ مر جائے، اور یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں بھی جو ہمیں نظر نہیں آتے. بہرحال یہ وہ وقت ہے جب وہ لڑکی دکھاتے ہیں کہ وہ حیدرآباد پہنچ گئی ہے. ظاہر ہے جو کزن ہے وہ بھی انتہائی بیوقوف دکھایا ہے، چلے یہ تو بیوقوف ہے، لڑکا تو باہر سے پڑھ گیا، اسے اتنی بیوقوفی کی امید نہیں تھی. بہرحال ڈائریکٹر کی یہ بہت بڑی غلطی ہے جس سے مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی. بہت اچھی طریقے سے ڈرامے کو لکھا گیا ہے میں سمجھتی ہوں، لیکن یہ ڈائریکٹر کی غلطی ہے اور رائٹر کی غلطی نہیں ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں ایک اور جو ہماری معاشرے کی کمزوری ہے کہ یہ لوگ کالج تو جاتے ہیں، بچے جیسے یونیورسٹی جاتے ہیں لیکن کلاسز نہیں لیتے، اور وہاں پہ اس کے مسائل ہم نے دکھائے ہیں کہ ایچ او ڈی پھر کہتا ہے کہ پھر اب یہ ایڈمیشن میں نہیں، ایڈمیشن ان کا نہیں جائے گا، یہ مطلب اپیئر نہیں ہو سکیں گے ایگزام میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رشوت لے رہا ہوتا ہے، وہیں پہ کھڑوں کے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ لڑکی سمجھدار ہم نے دیکھی ہے کہ یہ فوراً ویڈیو بنا لیتی ہے اور پھر اوبویسلی اس کو بلیک میل کر کے اپنا داخلہ بھجوانے کی کوشش کرے گی. یہ ایک سمجھدار لڑکی دکھا رہے، ایک طرح کی چالاک لڑکی ہم نے دیکھی ہے. اور بہرحال اس کو دکھایا کہ نیگیٹو لڑکی نہیں ہے، ایک اچھی ہے. اور ہم نے اینڈ پہ دیکھا کہ ماموں کے ساتھ یہ عادل کیوں جھوٹ بولتا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں بات آئی. عادل نہیں بتاتا کہ ہاں وہ مجھے ملی تھی، اور بس وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھاگی نہیں تھی کسی کے ساتھ، میں نے سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا ہے. چلے پھر نیکسٹ میں ویڈیو کے ساتھ آپ کو جلدی ملتی ہوں. خدا حافظ.